السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ سب سے پہلے آئی مس یو یار، قسم سے اتنے دن میں نے ایپیسوڈ نہیں لکھی، مجھے خود ہی یقین نہیں آ رہا کہ میں نے اتنی لمبی چھٹی کر لی ہے، وہ بھی بیماری کی وجہ سے۔ تو ہاں یار، اس دن میں بیمار ہو گئی تھی، وہ تو خیر آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے، میری آواز سے آپ لوگوں کو پتہ چل ہی گیا تھا کہ میری کیا کنڈیشن تھی، لیکن الحمدللہ میں بہت بہتر ہوں آپ سب کی دعاؤں سے۔ تھینک یو سو مچ میرے لیے دعائیں کرنے کا، اور تھینک یو سو مچ ان سب کا جنہوں نے بار بار آ کر پوچھا۔ یار آپ لوگوں کا یہی پیار تو ہے جو کہ مطلب لکھنے پر مجبور کرتا ہے، تو تھینک یو سو مچ، ایسے ہی مجھے پیار کرتے رہو، اینڈ آئی لو یو ٹو۔ اور میں کیا بولوں، بس یہی کہنا تھا۔ بہت سارے لوگ پوچھے تھے ہوا کیا تھا، تو یار کچھ نہیں ہوا تھا، بس وہ کبھی کبھی بیماری کا جو دورہ پڑتا ہے نا، وہ دورہ پڑ گیا تھا مجھے، لیکن الحمدللہ اب میں بہت 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 اچھی ہوں۔ میں ریگولر میڈیسنز کھا رہی ہوں۔ اب آپ لوگ بس دعا کرو کہ ٹھیک ہو جائے۔ بہت گندے ٹیسٹ کی میڈیسنز مجھے کھلائی جا رہی ہیں، پروٹین کی، کیلشیم کی، وٹامن کی، اور پتہ نہیں کس کس چیز کی، وہی جو کمزوری میں سارے کھلاتے ہیں۔ ہاں بس وہی سمجھ گئے نا آپ لوگ، بلڈ ایشوز کی وجہ سے وہ جو ہوتا ہے، کمزوری ہو جاتی ہے جسم میں وہ۔ اور انشاءاللہ میں ہوں ہی ٹھیک اب، الحمدللہ میں ہوں ہی ٹھیک اب۔ تو آپ لوگ بھی دعا کرو کہ میں ٹھیک ہی رہوں اور ایپیسوڈ دیتی رہوں، کیونکہ میرا ارادہ رمضان میں اس ناول کو کمپلیٹ کرنے کا ہے۔ تو آپ لوگ اگر ساتھ دو گے تو تبھی ممکن ہوگا۔ باقی آپ لوگ بتاؤ کیا چاہتے ہو، آپ لوگ رمضان میں ناول آئے یا نہ آئے، کیونکہ بہت سارے رائٹرز لکھنا ہی رمضان میں چھوڑ چکی ہیں، تو آپ لوگ بتاؤ کہ آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے۔ خیر اب ذرا اپنے ریویوز پہ آتے ہیں۔ 4 دن میرے ریویو پینڈنگ پڑے رہے۔ فاطمہ گل انہوں نے بہت مزے کا ریویو دیا، انہوں نے ابھی بھی سٹارٹ کیا ناول پڑھنا، تو یہ پیچھے سے بھی ریویو کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ سوزین میری فیوریٹ، سوزین نے بھی سب کو بتایا ہے کہ میں بیمار تھی، تھینک یو سوزین۔ اس کے علاوہ ہماری ہیں ردا ہمیشہ کی طرح ردا نے بھی بہت مزے کا کامنٹ کیا ہے، ضرور پڑھیے اور لائک کیجیے۔ اس کے بعد فاطمہ گل انہوں نے بھی بہت زبردست ریویو دیا ہے، مزے کا دیا ہے، فنی بھی ہے، آپ لوگ پڑھو بہت مزہ آئے گا۔ ویسے یہ میں نے اسی دن پڑھ لیا تھا، 4 دن پہلے، جس دن میں غائب ہوئی تھی اسی دن میں نے پڑھ لیا تھا یہ ریویو، لیکن مجھے بہت مزے کا لگا تھا۔ اس کے بعد انزلہ نے بھی بہت شاندار ریویو دیا ہے، ٹانگیں تیری قبر میں لٹکی ہوئی ہے، آپ لوگ خود ہی پڑھ لو، مزہ آئے گا۔ اور اس کے علاوہ نباہان نے بھی بہت مزے کا کامنٹ کیا ہے، اور ان کے علاوہ فائزہ راجپوت انہوں نے بھی بہت مزے کا کامنٹ کیا۔ تو سارے کامنٹس پڑھو اور پھر ان پہ لائک کر دو، بہت مزہ آئے گا۔ اور اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ آپ کے کامنٹس بھی آئیں یہاں پہ، تو بس اپنا کامنٹس تھوڑا سا لمبا کر دو، مطلب نائس نیکسٹ سے تھوڑا آگے نکل آؤ، انشاءاللہ آپ کو بھی مل جائے گا اسکرین پہ آپ کا کامنٹ۔ تو اب ہم آتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کی طرف، جو کہ ہے 27ویں قسط۔ الحمدللہ ہم 27ویں قسط پر پہنچ آئے ہیں، تو دیر نہیں کرتے چل سٹارٹ۔ وحشت جنون قسط نمبر 27، تحریر عریج شاہ۔ ماما دانی اب سے آپ ہمارے کمرے میں سویا کریں گی اور میں آپ دونوں کے بیچ میں۔ ماما جانی آج سے آپ یہیں ہمارے کمرے میں سویا کریں گی اور میں آپ دونوں کے بیچ میں۔ وہ اپنے ٹیڈی کو اپنی باہوں میں بھرتے بالکل اس کے ساتھ چپک کر لیٹی ہوئی تھی، جبکہ وہ جو یہ سوچ کر گھبرا رہی تھی کہ نہ جانے ایام اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا، اسے اس طرح اپنے قریب سوتے ہوئے دیکھ کر کچھ حد تک بے فکر ہو گئی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کے سامنے یقیناً اسے کچھ نہیں کہنے والا تھا، اور نہ ہی کوئی اس طرح کی بے باک حرکت کرنے والا تھا جس پر وہ پریشان ہوتی۔ وہ صبح سے یہ سوچ کر پریشان ہو گئی تھی کہ اب وہ ایام کی بیوی ہے، اور ایام اس پر ہر طرح کا حق رکھتا ہے، اور یقیناً وہ اس رشتے کو آگے بڑھانے پر بھی زور دینے والا تھا۔ لیکن یہ بات تو اس کے ذہن سے ہی نکل گئی تھی کہ روحی بھی اس کے ساتھ اسی کمرے میں رہتی ہے۔
ایام سے بچنے کے لیے اس کے پاس روحی کا سہارا موجود تھا، جو یقیناً اس کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہونے والی تھی۔ اس وقت بھی وہ روحی کو اپنے ساتھ لگائے اس سے باتوں میں مصروف تھی، اور اس کی یہی کوشش تھی کہ وہ جاگتی رہے یا پھر ایام کے آ جانے سے پہلے وہ دونوں ہی سو جائیں۔ لیکن ایام اس کے ساتھ اس بیڈ پر سونے والا ہے، یہی سوچ اسے گھبراہٹ میں مبتلا کر رہی تھی۔ اتنا تو اس نے نکاح نامے پر سائن کرتے ہوئے نہیں سوچا تھا، جتنا اس کے ساتھ بیڈ روم کو شیئر کرنے کے بارے میں سوچ کر ہلکان ہو رہی تھی۔ پتہ نہیں اس کی زندگی میں آگے کیا کیا امتحان لکھے ہوئے تھے۔ وہ تو پہلی سیڑھی پر ہی تھک چکی تھی۔ وہ پرسکون سا کمرے کے اندر داخل ہوا تو بیڈ پر نظر پڑتے ہی اس کے انابی لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ مسکراتے ہوئے بیڈ کی طرف آیا تھا، جہاں اس کی بیٹی اور بیوی ایک دوسرے کے ساتھ جڑے گہری نیند میں سوئی ہوئی تھی۔ روحی کی دونوں ٹانگیں اپنی ماما جانی کے اوپر تھی، جبکہ اس نے روحی کو اپنے ساتھ چپکا کر رکھا ہوا تھا۔ وہ نیند میں بھی اس سے کافی خوف زدہ محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے ڈر کو وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ رہا تھا۔ اس نے مسکرا کر جھکتے ہوئے اپنی بیٹی کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے، جبکہ ہیر کے ساتھ اس نے ہنوز فاصلہ قائم رکھا، لیکن اس کے چہرے پر بکھری لٹوں کو دیکھ کر اس کے دل نے اس سے بغاوت کرنا شروع کر دی۔ اس کا ہاتھ اپنے آپ ہی اس کے چہرے پر بکھری زلفوں کو سلجھانے کے لیے اٹھا۔ اس نے بے حد نرمی سے اس کے چہرے سے بال پیچھے ہٹائے تھے۔ اس کا روشن پر نور چہرہ اس کی نگاہوں کے سامنے تھا۔ دنیا بھر کی معصومیت لیے وہ گہری نیند میں بھی خوف زدہ سی محسوس ہوئی۔ اس وقت وہ بالکل سادہ سے ڈریس میں اس کے آنے سے پہلے ہی فریش ہو چکی تھی۔ بھاگ لو مسز، کتنا بھاگ سکتی ہو تم مجھ سے؟ آنا تو تمہیں میرے پاس ہی ہے۔ اب تمہارا ہر راستہ ایام سکندر ہے، اور منزل بھی۔ آنا تو تمہیں میری پناہوں میں ہی ہوگا۔ میری باہیں تمہاری منتظر ہیں۔ ایام اس کے کان کے قریب سرگوشی نما آواز میں کہتا پیچھے ہٹتے ہوئے واش روم میں جا بند ہوا۔ ٹھنڈے پانی سے اپنے اعصاب پر سکون کرنے کے بعد وہ واپس کمرے میں آیا۔ اس کی معصوم سی کوشش پر اس کے لب ایک بار پھر سے مسکرا اٹھے۔ وہ عجیب ٹیڑھے میڑھے انداز میں بیڈ پر سوئی ہوئی تھی، جبکہ ایک کمبل ایک طرف تو دوسرا کمبل دوسری طرف پڑا تھا۔ شاید وہ اس کی جگہ بیڈ پر ختم کرنے کی کوشش کر چکی تھی، لیکن بھلا ایسا کیسے ممکن تھا؟ وہ اس کی نیند خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس وقت اور کوئی چارہ نہ تھا۔ وہ بیڈ پر آتے ہوئے آرام سے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھا اور پھر اس کا کندھا ہلانے لگا۔ ڈارلنگ، اگر تم آج کی رات اپنی میٹھی نیند میں کسی طرح کا کوئی خلل نہیں چاہتی تو میرے لیے جگہ تم خود بنا دو، ورنہ اگر میں نے اپنے لیے خود جگہ بنائی تو تمہیں بالکل پسند نہیں آئے گا۔ اس نے اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، جبکہ اس کا ہاتھ اپنی کمر پر محسوس کرتے ہوئے ہیر اگلے ہی لمحے نیند کی وادیوں سے باہر نکل آئی تھی۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ دیکھ کر اس کے لب پھر سے مسکرا اٹھے، جبکہ اس کے لیے جگہ بناتے ہیر کو ایک لمحہ ہی لگا تھا۔
وہ روحی کو اس کی طرف کرتے خود دوسری طرف ہو گئی تھی۔ اس وقت نیند اتنی غالب تھی کہ وہ کچھ سوچ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ ہاں، لیکن سونے سے پہلے اس نے دیکھا تھا کمرے میں کچھ دن پہلے تک جو صوفہ موجود تھا آج وہاں سے غائب ہو چکا تھا، یعنی وہ اسے خود سے دور نہیں کرنے والا تھا، اسی لیے ہٹوا دیا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر چور نگاہ سے اسے دیکھتی رہی، جبکہ وہ بیڈ پر آرام سے پھیل کر لیٹ گیا۔ اس نے اس کے کچھ بولنے کا انتظار کیا تھا، لیکن وہ اسے کچھ نہیں کہہ رہا تھا، یہ بھی غنیمت تھی۔ اب اتنی بھی دور مت جاؤ کہ تمہاری خوشبو کو بھی محسوس نہ کر سکوں۔ اسے پھر سے گمبھیر آواز سنائی دی، جسے وہ اگنور کرتی روحی کو مزید اس کی سائڈ کرتی خود بیڈ کے دوسرے کونے میں جا پہنچی تھی۔ آرام سے، بیڈ سے نیچے مت گر جانا، اور بلکہ رہنے دو۔ اس وقت تم اس کنڈیشن میں ہو ہی نہیں کہ میری بات کو سمجھ سکو۔ سو جاؤ آرام سے۔ وہ کچھ کہتے کہتے اپنی بات بدل گیا۔ نہ جانے وہ اس سے کیا بات کرنے والا تھا۔ جو بھی تھا، اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ اسے سونے کی اجازت دے رہا تھا۔ باقی جو بھی تھا صبح دیکھا جائے گا، پر چھوڑ کر وہ لیٹ گئی تھی۔ اس نے خود ساختہ فاصلہ قائم کیا تھا، لیکن پھر بھی اس کا دل سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ کہیں وہ ہاتھ بڑھا کر یہ فاصلہ مٹا نہ دے۔ وہ کب تک جاگتا رہا، یا کب تک اس کی پیٹھ کو گھورتا رہا، اسے اندازہ نہ ہو سکا، لیکن تھوڑی دیر میں وہ خود نیند کی وادیوں میں اترتی چلی گئی۔ ماما بتاؤ، ماما بتاؤ، ماما بچاؤ، ماما بچاؤ۔ صبح اس کی آنکھ روحی کے شور سے کھلی تھی۔ ہیر حیران سی کروٹ بدل کر پیچھے کی طرف دیکھنے لگی، جہاں وہ اسے گدگدانے میں مصروف تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے لبوں پر بھی مسکراہٹ آ گئی تھی، کیونکہ روحی اس سے بچنے کے لیے کبھی اپنے ٹانگوں کا تو کبھی اپنی ہاتھوں کا استعمال کر رہی تھی۔ وہ بار بار اپنی ٹانگ استعمال کر کے پچھتا رہی تھی، کیونکہ وہ اس کے پیر کو پکڑ کر وہاں گدگدانے لگتا تو روحی کی مزید چیخیں بلند ہوتی۔ وہ دونوں اپنی ہی مستی میں مگن تھے کہ اس حد تک مگن تھے کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ ان کے قریب کوئی تیسرا وجود بھی ہے۔ اتھا اتھا اب نہیں تروندی، اچھا اچھا اب نہیں کروں گی۔ روحی نے ہار مانتے ہوئے کانوں کو ہاتھ لگا کر توبہ کی، جب وہ اس کے توبہ کرنے والے انداز پر فدا ہوتا، اس کے دونوں گالوں کو چومتا دوبارہ اس کے ساتھ لیٹا تھا، جب روحی کے ٹھنڈے ٹھنڈے ہاتھ ایک بار پھر سے اس کی گردن پر گدگدانے لگے۔ پھر سے بابا جانی کے ساتھ پنگے، اب تو نہیں بچے گی روحی بیبی تو گئی۔ وہ اسے وارن کرتا ایک بار پھر سے اٹھا کر اپنے قریب کر چکا تھا۔ ان دونوں کا کھیل کافی دلچسپ تھا۔ وہ اپنے چہرے پر آنے والی مسکراہٹ کو روک نہیں پائی تھی۔ اتھا اتھا شولی اب نہیں تلوندی، پرومش۔ اچھا اچھا سوری، اب نہیں کروں گی، پرومس۔ وہ اونچی اونچی آواز میں چلاتے ہوئے بول رہی تھی، لیکن وہ تو اسے خوب تنگ کرنے میں لگا ہوا تھا۔ نہیں، اب بابا جانی کو روحی کا سوری نہیں چاہیے، اب تو بدلہ ہوگا بدلہ، وہ اعلانیہ کہتا ایک بار پھر سے اس کی ٹمی پر گدگدی کرنے لگا۔ ماما بتاؤ، پلیز بتاؤ۔ ماما بچاؤ، پلیز بچاؤ۔ اسے جاگتے پا کر اس نے دہائیاں دینا شروع کر دی تھی، جبکہ اچانک روحی کے اس طرح سے پکارنے پر پہلے تو وہ بوکھلا گئی۔ چھوڑ دیجیے اسے، روحی بار بار اس کا دوپٹہ کھینچ رہی تھی۔ اسے بیچ میں بولنا ضروری سمجھا۔
روحی کی ماما جانی، بیچ میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ نہ ہو کہ اپنے پارٹنر کو بچاتے بچاتے تم میرے ہتھے چڑھ جاؤ۔ اس نے کھلے کھلے الفاظ میں اسے دھمکی دی تھی، جبکہ وہ جو اپنا ہاتھ آگے بڑھانے ہی والی تھی اپنے آپ پیچھے کر گئی۔ روحی نے بے یقین نظروں سے اسے دیکھا تھا، جبکہ وہ جو خود کو کسی طرح کی مشکل میں پھنسانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی تھی، اسی لیے نظریں چرا کر واش روم میں جا بند ہوئی۔ روحی کی ماما جانی تو بھاگ گئی۔ سو سیڈ۔ اب روحی کو کون بچائے گا؟ وہ اسے خود میں بیجے پوچھ رہا تھا، جبکہ وہ معصومیت کی انتہا کرتے ہوئے چہرے کو حد درجہ لٹکا چکی تھی۔ اسے خواہ ہی اس پر ترس آنے لگا تھا۔ اس نے نرمی سے اسے خود سے الگ کیا تھا اور خود ایک بار پھر سے آنکھیں بند کی ہی تھی کہ اسے پھر سے اپنی گردن پر ننھا سا ہاتھ محسوس ہوا۔ پھر روحی جو وہاں سے بھاگنے کی کوشش میں تھی، اگلے ہی لمحے ایک بار پھر سے اس کے قابو میں آ چکی تھی۔ بابا جانی سے ہوشیاری۔ وہ اسے قابو کرتے ہوئے سوالیہ انداز میں بولا، جو معصوم لیکن شرارتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے واش روم کے اندر بھی روحی کے چہکنے کی آوازیں سنائی دیتی رہی۔ وہ بری طرح سے پھنسی ہوئی تھی۔ کبھی وہ اونچی اونچی آواز میں اسے صدائیں دیتی تو کبھی اپنے بابا جانی کو سوری بول کر معاملہ حل کرنے کی کوشش کرتی، لیکن وہ معصوم ہرگز نہیں تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد خود ہی کوئی نہ کوئی ایسی شرارت کرتی کہ بری طرح سے پھنس جاتی۔ ویسے تو وہ روحی کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ گئی تھی، لیکن آج وہ اسے پہلے سے کہیں زیادہ شرارتی محسوس ہوئی۔ وہ نہا کر باہر نکلی تو ابھی تک ایک دوسرے میں مگن تھے۔ اسے دیکھتے ہی روحی نے پھر سے دہائی دینا شروع کر دی۔ وہ بس اپنا آپ اس کی گرفت سے چھڑوانا چاہتی تھی، لیکن ایسا کیسے ممکن تھا؟ وہ نازک سی جان اس فولادی جسم کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ اسے ایک لمحے کے لیے روحی پر ترس آ گیا تھا، لیکن اسے بچانے کے لیے آگے بڑھنے کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ اس کا انجام وہ بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کو بچانے کے چکر میں وہ خود ہی کسی بڑی مصیبت کا شکار ہو جائے گی، لیکن وہ روحی کو اس طرح نا امید بھی تو نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے آئینے کے سامنے رک کر اپنا دوپٹہ اپنے سر پر ٹھیک کیا، جبکہ روحی اب تک اسے پکار رہی تھی۔ اس نے ایک قدم بیڈ کی طرف بڑھاتے ہوئے اچھی طرح سے بیڈ کا معائنہ کیا اور پھر دروازے کا بھی۔ وہ بیڈ پر روحی اور اسے نظر انداز کر کے دروازے تک آئی اور دروازے کو پوری طرح سے کھول دیا، لیکن باہر نکلنے کے بجائے وہ واپس آئی تھی۔ اس نے بیڈ پر ان دونوں کو ایک دوسرے میں مگن دیکھا اور پھر آیام سے بولی، آپ کا فون بج رہا ہے۔ اس نے سائیڈ ٹیبل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو اس کے اچانک پکارنے پر ایام نے پہلے اسے پھر پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ واپس اس کی طرف مڑتا، اس نے پھرتی سے روحی کو بیڈ سے اٹھاتے باہر کی طرف دوڑ لگائی تھی۔ اس کی اس حرکت پر وہ چند لمحوں کے لیے سمجھ ہی نہیں پایا کہ آخر ہوا کیا ہے، جبکہ دور تک اسے روحی کی چہکتی ہوئی آواز سنائی دیتی رہی، الو بنایا بلا مزہ آیا، الو بنایا بڑا مزہ آیا۔ ان دونوں کی اس ملی بھگت پر اس کے لب اپنے آپ مسکرا اٹھے تھے، جبکہ وہ نفی میں سر ہلاتا خود بھی بیڈ سے اٹھتے ہوئے فریش ہونے چلا گیا۔ فریش ہونے کے بعد اس نے باہر جانے کے بارے میں سوچا تھا، کیونکہ اپنی ہنستی مسکراتی زندگی
کے ساتھ اس کی صبح تو خوشگوار ہو ہی چکی تھی، اب اس کا ارادہ اپنا دن بھی خوشگوار کرنے کا تھا۔ لوہی ناشتہ نے ترے دی۔ روحی نے ابھی برش نہیں کی۔ روحی ابھی ناشتہ نہیں کرے گی۔ روحی نے ابھی برش نہیں کی۔ تانیہ روحی کو ناشتہ کرنے کے لیے کہنے لگی تو اسے آگے سے جواب آیا تھا۔ وہ صرف اپنے بابا جانی کے ساتھ صبح صبح پنگے کر رہی تھی، جس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ ابھی تک اس نے برش بھی نہیں کیا تھا۔ جب تک اس کے بابا جانی کمرے سے نہیں نکل آتے تب تک تو وہ کمرے میں جا نہیں سکتی تھی، اسی لیے بابا جانی کے باہر آنے کا انتظار ہی کر سکتی تھی، حالانکہ ابھی اسے بھوک بھی لگی ہوئی تھی۔ تانیہ نے دوبارہ آ کر اسے ناشتہ کرنے کے لیے کہا تھا، جبکہ وہ دونوں جاسوس بنی ہوئی تھی کہ کب ایام کمرے سے نکلے اور وہ دونوں جا کر فریش ہوں۔ کل رات ہی تانیہ نے اس کا سارا سامان ایام کے کمرے میں شفٹ کروا دیا تھا، جس کی وجہ سے صبح اسے فریش ہونے میں کافی آسانی ہوئی تھی، ورنہ اسے دوسرے کمرے میں جانا پڑتا اور روحی کا تو سب کچھ تھا ہی وہیں۔ رات روحی کو کہانی سناتے سناتے وہ نہ جانے کب سو گئی تھی۔ ایام نے اسے آ کر جگایا تھا کیونکہ اس نے ایام کے لیے جگہ ہی نہیں چھوڑی تھی بیڈ پر۔ رات کے بارے میں سوچ کر وہ ایک بار پھر سے ایام کی طرف متوجہ ہو گئی۔ کل رات اگر وہ چاہتا تو اپنے حق اس سے لے سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں، یہ تو وہ نہیں جانتی تھی، لیکن اسے یقین تھا وہ زیادہ دن تک اسے خود سے دور نہیں رہنے دے گا۔ وہ صاف صاف کہہ چکا تھا کہ وہ اس کے ساتھ اپنی نئی زندگی کی شروعات کرنا چاہتا ہے، جس کا مطلب تھا کہ وہ اسے فضول میں وقت نہیں دے سکتا۔ اگر تم دونوں کی جاسوسی ہو گئی ہو تو جا کر فریش ہو لو، اسے اپنے پیچھے سے آواز سنائی دی تو روحی اس کے ساتھ مزید چپک گئی، جبکہ چہرے پر شرارتی مسکراہٹ تھی۔ وہ دونوں کو دیکھ کر مسکراتا ہوا آگے بڑھ گیا تھا۔ چلو جلدی سے روم میں چلتے ہیں اور اندر سے لاک کر لیتے ہیں تو بابا جانی نہیں آ سکیں گے۔ چلو جلدی سے روم میں چلتے ہیں اور اندر سے لاک کر دیں گے تو بابا جانی نہیں آ سکیں گے۔ وہ اس کی گردن میں باہیں ڈالتے ہوئے اپنا حرفاتی دماغ استعمال کر رہی تھی۔ اگر آپ کے بابا جانی آپ کو سزا دیتے ہیں تو بہت اچھا کرتے ہیں، آپ ہو ہی اتنی شرارتی، مجھے پتہ نہیں اپنے اس شرارتی دماغ میں مزید کیا کیا سوچے ہوئے ہو۔ اس کو گھورتے ہوئے وہ بولی تو روحی کھلکھلا کر ہنسی، جبکہ وہ مسکرا کر روحی کو لیے واپس روم کی طرف چلی گئی تھی۔ وہ اسے تیار کروا کر نیچے لائی تو وہ ناشتے کی ٹیبل پر ان دونوں کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ کب سے انتظار کر رہا ہوں میں، اتنا ٹائم لگا دیا ان دونوں کو آتے دیکھ کر اس نے اپنی گھڑی کی طرف دیکھا تھا۔ روحی کو کچھ پسند ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے اسے دیر سے آنے کی وجہ بتانے لگی۔ جبکہ وہ ہنکارا بھرتا اپنا کھانا شروع کر چکا تھا۔ ناشتے کے دوران وہ کچھ نہیں بولا، جبکہ ناشتے کے بعد روحی اپنی کھیل کود میں مصروف ہو چکی تھی۔ وہ اسے باہر لان میں آنے کا اشارہ کرتا خود جا چکا تھا۔ وہ کافی دیر سوچنے کے بعد خود کو اس کے سامنے جانے کے لیے تیار کر چکی تھی۔ اس نے اسے کیوں بلایا تھا، اسے اس سے کیا بات کرنی تھی، دماغ میں چل تو بہت کچھ رہا تھا، لیکن ان سب سوالوں کے جواب اسے تب ہی ملنے تھے جب وہ اس کے روبرو ہوتی۔ آپ نے بلایا؟
وہ جو اپنے پودوں میں مگن تھا اس کی آواز سن کر اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ ہاں آؤ بیٹھو، وہ باہر رکھی کرسی پر اشارہ کرتے ہوئے بولا تو وہ صرف ہاں میں سر ہلاتے کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ یہاں باہر وہ اس سے خوفزدہ ہرگز نہیں تھی۔ وہ یہاں باہر یقیناً اس کے ساتھ کوئی بے باکی نہیں کر سکتا تھا۔ تم سوچ رہی ہوگی کہ میں نے تمہیں یہاں کیوں بلایا، تو مزید ٹائم برباد نہیں کرتا۔ اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ کر ایام اپنی بات شروع کرنے لگا تو وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ جی بولیں۔ اس کے سامنے بیٹھنے پر وہ سمٹ سی گئی۔ کل رات ہماری شادی ہو چکی ہے، تو اب آفیشلی ہم ہسبینڈ وائف ہیں۔ میں اپنی زندگی میں کسی طرح کی کوئی بدمزگی نہیں چاہتا۔ تم میری بیوی ہو اور میں تمہارے ساتھ اس رشتے کو لے کر بہت فیئر ہوں۔ کل رات میرے آنے سے پہلے تم چینج کر کے سو گئی یا میرے آنے کا انتظار نہیں کیا، اس طرح کی کوئی سوچ میرے دماغ میں ہے ہی نہیں۔ اگر ہوتی تو کل رات ہی بتا دیتا۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا، یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، جو کہ ایک بہت بری حرکت تھی اور آگے جا کر تمہارے لیے بہت ساری مصیبتوں کے دروازے کھول سکتی تھی۔ خیر جو بھی ہوا بھول جاتے ہیں اور اپنی زندگی میں آگے بڑھتے ہیں۔ پرسوں روحی کی سالگرہ ہے اور اس سے اگلے دن ہمارا ولیمہ۔ میں تمہیں ان 2 دنوں کا وقت دے رہا ہوں۔ اپنے آپ کو جتنا ہو سکے اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے تیار کر لو، کیونکہ میں مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ مجھے میری زندگی میں اب کوئی پرابلم نہیں چاہیے۔ میں اپنے دل کی پوری رضامندی سے تمہیں اپنی بیوی بنا چکا ہوں۔ میں جانتا ہوں تم مجھے ٹھیک سے جانتی تک نہیں، تمہیں میرے بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ۔ ایسے شخص کے ساتھ ساری زندگی گزارنا تمہارے لیے مشکل ہو سکتا ہے، لیکن میرے خیال میں پاکستان میں 80% لڑکیوں کی زندگی کے فیصلے اسی طرح سے ہوتے ہیں۔ تم یہ ہی سمجھنا کہ ہماری ارینج میرج ہوئی ہے، اور ہر ارینج میرج میں مرد کی کچھ سوچیں ہوتی ہیں، کچھ ڈیمانڈز ہوتی ہیں۔ میرے دماغ میں یہ سوچ ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ تم فضول طرح کی سوچیں اپنی زندگی میں لا کر اپنی اور میری زندگی کو ڈسٹرب کرو۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہاری سوچوں پر بھی صرف میری حکمرانی ہو، اور ان سب کو قبول کرنے کے لیے تمہیں میں 2 دن کا وقت دے رہا ہوں۔ روحی کی سالگرہ کی رات تم مجھے تمہارے دل کی پوری رضامندی کے ساتھ ملو گی۔ اب تم اسے میرا حق سمجھو یا حکم، تمہاری مرضی، لیکن اس سے زیادہ وقت میں تمہیں نہیں دے سکتا۔ سو گائز یہ ہوئی آج کی ایپیسوڈ فنش۔ تو میں کال لگا دوں گی، آپ لوگوں نے وہاں پہ کمنٹ کر کے بتا دینا ہے کہ کیا کرنا ہے، رمضان میں ناول رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا۔ تو انشاءاللہ آپ لوگ بتا دیجئے گا، تو دیکھ لیں گے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ میں تو چاہتی ہوں کہ رمضان میں ہم اس ناول کو فنش کریں اور رمضان کے بعد ہم نیا ناول سٹارٹ کر دیں۔ تو آپ لوگوں کی مرضی، آپ لوگ کیا کرنا چاہتے ہو۔ ہم ملتے ہیں آپ کو کل کی ایپیسوڈ میں، تو تب تک کے لیے آپ اپنی رائٹر کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ رمضان مبارک اگین، اور کل ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔